ترتیب اللہ تعالیٰ کا تدبر کیا ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبر سے کس طرح اللہ تعالیٰ پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، خود کھڑے ہوں، پھر ڈر سنائیں، ڈر رشتہ داروں کو سنائیں، اب اعلانیہ دعوت ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے بھی اسی طرح تدبر کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح عمل کرنا ہے۔ کچھ چیزیں کل وقتی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جز وقتی ہوتی ہیں، یعنی وقتی طور پر ضرورت ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی دائمی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج خود قرآن کریم میں ایسے جوابات دے دیے آج خود اپنی جانب سے کہ یہ سوالات ہوتے رہیں گے قیامت تک، اور ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دے دیے دائمی طور پر۔ کچھ سوالات ہوتے تھے بوقت ضرورت بقدر ضرورت، جس وقت سوال ہوتا تھا اس قدر جواب آتا تھا۔ مجموعی تدبر قرآن۔ تو کافر کیا کہتے تھے؟ ام یقولون افترا، یا آپ کی اپنی افتراء خود بنا کے آتے ہیں۔ بل هو الحق، خود نہیں بناتے، یہ سچ ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، ہم نے اس قوم کی طرف آپ کو ڈر سنانے والا بھیجا ہے بنا کر، اس سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا، من نذیر من قبلک، کوئی ڈر سنانے والا، کوئی ہدایت دینے والا مکے میں نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک انبیاء آتے رہے، حج کرتے رہے، کعبے کی تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی، ابراہیم علیہ السلام، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اللہ نے اپنے گھر اپنے محبوب کے لیے رکھا، حضور مبعوث ہوئے یہاں۔ کوئی ڈر سنانے والا اس قوم کی طرف نہیں آیا، نہ ان کو سمجھ ہے اس چیز کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، وہ کہتے تھے آپ خود بناتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت کوئی قوم ایسی نہیں ہے جہاں ہم نے ڈر سنانے والا نہ بھیجو۔ قیامت والے دن کوئی اللہ کو نہیں کہہ سکے کہ ہم تک آپ کی بات نہیں پہنچی تھی، کوئی امت ایسی نہیں ہے۔ پھر دوسرا اعتراض انہوں نے کیا کیا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، لولا نزل، یہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ على رجل، کسی مرد کے اوپر، من القريتين عظیم، دو عظیم بستیوں میں، طائف اور مکہ، یہ عظیم بستیاں تھیں۔ طائف میں پھل زیادہ ہوتے تھے اور مکے میں تجارت ہوتی تھی، اللہ کا گھر تھا، اور مکے کے سرداروں نے طائف میں اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، بنگلے بنائے ہوئے تھے، وہاں بھی ان کے باغات تھے۔ اب انہیں اعتراض کیا کہ ان دو بستیوں میں، عظیم بستیوں میں، کسی اور پر کیوں نہیں اترا؟ کسی امیر آدمی پر اترتا، کسی تاجر پر اترتا، کسی کھیتوں کے مالک پر اترتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا رب کی رحمت تم تقسیم کرتے ہو؟ نحن قسمنا بینہم، ہم تقسیم کیسے کرتے ہیں تمہارے درمیان، معیشتہم، کسی کے لیے ہم نے معیشت زیادہ دے دی، ملنے فیکٹری باغات دے دیے، فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر، ورفعنا بعضهم فوق بعض، کسی کے درجات بلند کر دیے، دنیا میں بھی بلند ہیں، کوئی ڈی سی ہے، اے سی ہے، کمشنر، اسی طرح درجات ہیں۔ اسی طرح انبیاء کے درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کے درجات ہیں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم سخریا، ورحمت ربک، رب کی رحمت اس سے بہتر ہے، خیرم، بہتر ہے اس سے، مما یجمعون، تم مال جمع کرتے ہو، تم اپنے مال دولت پر ناز کرتے ہو کہ کسی عظیم آدمی پر کیوں نہیں اترا، بڑے آدمی پر، پیسے والے پر، تو جو ہم نے اپنے محبوب کو دیے وہ اس سے بہتر ہے۔ اب انہوں نے پھر کیا اعتراض کیا؟ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کیا کہا؟ لولا نزل علیہ القرآن، یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، جملۃ واحدہ، یہ اکٹھا کیوں نہیں اترا، ایک ہی دفعہ اترا ہے؟ توریت کٹھی دے دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل زبور کٹھی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی آیت آتی، کبھی کوئی آیت آتی، یہ اکٹھا کیوں نہیں اترا؟ اکٹھا اتار دیا جائے ایک ہی دفعہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کا، کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم اس لیے اتارتے ہیں کہ آپ جیسے جیسے یاد کریں گے آپ کے پاس، آپ میں پختگی پیدا ہو جائے، صحابہ میں پختگی پیدا ہو جائے یاد کرنے والوں میں۔ ورتلناہ ترتیلا، ہم اس کو سونا سونا کر کے اتارتے ہیں، پڑھنے کا حکم بھی سونا سونا کر کے، خوبصورت کر کے اتارا ہے، پڑھو بھی خوبصورت کر کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا۔ اب سونا سونا کر کے کیسے اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت غار ثور میں موجود تھے تو کافر آ گئے، کافروں کے قدم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیے، کافروں کے قدم، تو خوف ہوا، تو نبی کریم نے فرمایا اذ ہما فی الغار، کہا غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ، کہا
لا تحزن مت ڈرو ان اللہ معنا، فکر مت کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ کلمات حضور نے پہلے ادا فرمائے، بعد میں آیتیں بن کے اتری، آیتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اس لیے کہ قیامت تک سوال ہوگا کہ غار میں رہے تھے یا نہیں تھے، غار کا لفظ استعمال ہوا۔